بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر میں سمی زوار حاضر ہوں کتاب الفین کے ساتھ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 4۔ اس سے پہلے 3 جو ریڈنگ کے سیشنز تھے اس میں ہم نے بہت کچھ جان لیا ہے اور ہم 24ویں دلیل تک پڑھ چکے ہیں۔ آئیے اس نشست میں 25ویں دلیل سے پڑھنے کا ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ نبی اور خلیفہ نبی کا تقرر اسی غرض سے ضرور ہے کہ امت کے اختلاف کو دور کرے اور باہمی نفسانیت کے جھگڑے مٹا دیں، اس لیے کہ جس قدر مقرر کرنے والا نبی اور امام خود غرضی اور نفسانیت سے بری ہوگا، اسی قدر اس کی تجویز پسندیدگی لائق ہوگی۔ اور بخوبی معلوم ہے کہ ایسا بے غرضی اور بے لوث کہ جس کو جیم میم یہ عین اور اس کے ساتھ زیر ہے جمیع خلائق کی نفع نون فے عین اور ضرر کا برابر خیال ہو، اور یہ بھی خیال ہو کہ کل مخلوقات کی حاجت روائی کے جو شخص لائق ہو اسی کو اس کام پر مقرر کرے۔ خدا اور خدا کے بعد نبی سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس کے مقرر کیے ہوئے میں کسی کو شک اور شبہ کسی قسم کا نہیں رہتا، اور یہی غرض نسب امام اور خلیفہ سے ہے۔ پوری بھی خزحسا، اب یہاں پہ جو یہ لفظ ہے اس کی میں ہجے کر رہی ہوں، کچھ نقطے ایسے ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بہتر ادا کر سکیں۔ خے زے ہے سے ہے، یہ ورڈ یہاں پہ مجھے سمجھ میں آیا ہے، اور ساتھ میں بریکٹ میں لکھا ہے فضول بحث اسی وقت ہوگی جب خدا اور رسول خلیفہ اور امام مقرر کرے، ورنہ وہی جھگڑا توہین خلیفہ اور امام مقبول اور نامقبول ہونے میں ہوتا رہے گا۔ اب معلوم ہوا کہ رفع اختلاف اور تعلیم کامل بھی خزحشہ یعنی فضول بحث کے امید جیسے اس امام اور خلیفہ سے ہو سکتی ہے جس کو خدا اور رسول مقرر کرے، اجماع کے مقرر کردہ سے کبھی نہیں ہوگی۔ اس دلیل سے ترجیح خلیفہ مقرر کردہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت ہوئے اور وجوب نسب امام خدا پر ثابت نہ ہوا۔ اب یہ ہم نے پڑھ لیا ہے ایک لفظ پوری کوشش کر کے کہ ہر چیز آپ تک مکمل بہتر چلی جائے۔ اب اسی دلیل کے بعد لکھا ہے دفع شبہ، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے کہ اس دلیل پر اہل سنت نے 2 شبہے وارد کیے ہیں جن کا سمجھنا ذرا عام طور سے دشوار ہے، مگر ہم اپنے آسان عبارت میں ان کو لکھ کر امید کرتے ہیں کہ سمجھ میں آ جائیں۔ پہلا شبہ تو یہ ہے کہ خدا نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور نبوت کی نسبت ہم سب کا اتفاق ہے کہ خدا ہی کو علم ہے کہ نبوت کس گھر میں ہونی چاہیے۔ پھر باوجود یہ کہ نبی مقرر کردہ خدا تھا، مگر اختلاف اور جھگڑا ان کے قبول کرنے اور نہ کرنے میں ہمیشہ باقی رہا، بلکہ نبی تو نبی ہو، اللہ پر اتفاق کل کا نہ ہوا۔ اور جب ایسی بات ہے تو پھر امام کا تقرر من اللہ بھی جھگڑے اور فساد کو نہ روکے گا، بلکہ تجربہ اور مشاہدہ موجود ہے کہ جن کو تمام امام منصوص کہتے ہو ان کے امامت کے منکرین بریکٹ میں لکھا ہے 72 ہیں، اور ان کے تسلیم کرنے والے امامت کے ایک من جملہ بریکٹ میں لکھا ہے 73 کے ہیں۔ اب آگے اگلی ہیڈنگ ہے، جو ہم نے یہ دفعہ شبہ پڑھ لیا، اب اگلی ہیڈنگ میں لکھا ہے جواب۔ آئیے جواب پڑھتے۔ لکھا ہے سچ ہے کہ نبی کے تقرر سے بھی جھگڑا اور فساد بند نہ ہوا، مگر یہ جھگڑا اور فساد نبی کے قابل نبوت اور افضل خلائق ہونے پر نہیں رہا، اس لیے کہ نبی اللہ اپنے کامل اور افضل ہونے اور مقرر کردہ خدا ہونے کے دلائل رکھتے تھے۔ کسی امر میں ان کو لغزش ایسی نہ ہوئی تھی جس سے شبہ ان کے نبی ہونے میں پڑے اور بموجب اختلاف ہو، بلکہ ان کی نبوت کا انکار ایسا ہے تعصب بیجا کی راہ سے تھا، جس طرح خدا کے وجود کا انکار باوجود ظہور آیات الہی کے کیا کرتے ہیں، ویسا ہی حال خلیفہ اور امام مقرر کردہ خدا کا ہے کہ وہ اپنے خلیفہ اور امام برحق ہونے پر دلائل پیش کرتا ہے، اور اجتماعی خلیفہ غلط کار کم علم اس کی امامت کا انکار اسی وجود سے امت کر سکتی ہے
نہیں، اس میں ایسی لکھا ہے وجود سے امت کر سکتی ہے جو سچ مچ اس کی خلافت اور امامت کے باطل کرنے والے ہیں اور اس کی جہالت اور گمراہی خطا کاریوں کو ثابت کرتے ہیں. لہٰذا معترض کا شبہ یعنی دونوں فرض پر جھگڑے کا باقی رہنا بے جا ثابت ہوا. اناد اور خصومت خے سواد واو میم تے، اناد اور خصومت بے جا جس کا دفع کرنا خود منکرین خدا اور نبی کو ممکن ہے. اگر تعصب اور جہالت کو چھوڑ دیں یہ اور بات ہے، اور منکرین امامت امام اجتماعی کے انکار پر ایسے دلائل ہیں جن کو خود امام اور خلیفہ مصنوعی تسلیم کر کے آپ کو ناقابل امامت کہہ دیتا ہے. اور ایسے ہی واقعات خلفائے مصنوعی کے زمانے خلافت میں ہوئی جن پر تاریخ آج بھی ہم کو ہدایت کرتی ہے. پھر چونکہ منکرین خدا اور منکرین نبوت انبیاء علیہ السلام کا انکار محض بیجا اور باطل ہے، لہٰذا خدا نے انبیاء علیہ السلام کا مقرر کرنا بند نہ کیا. اسی طرح اگر امام اور خلیفہ منصوص کا انکار بیجا تعصب سے خلائق کرے، اس کی وجہ سے امام کا تقرر خدا بند نہیں کر سکتا. اب آئیے اس جواب کے بعد اگلی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے دوسرا شبہ. اب دوسرا شبہ یہ ہے کہ ابو الحسین کا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر ترجیح کا خیال کر کے ہم اس کو تسلیم کریں کہ تقرر خلیفہ از جانب خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتنہ اور فساد مٹانے میں زیادہ مفید ہے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ اگر خدا نبی کو یہ حکم دیتا کہ تم اپنا خلیفہ اور جانشین اپنے نص سے جلی غیر محتمل سے کرو، کہ پھر کسی شخص پر اس کا خلیفہ ہونا مشتبہ نہ رہے، اور جس طرح تمہاری نبوت کا ثبوت امت پر ہو گیا ہے، اسی طرح تمہارے خلیفہ اور قائم مقام کا ثبوت بھی سب پر ہو جائے. یہ طریقہ رفع نزاع اور دفع شبہات میں بہتر اور راجح تھا. رے الف ہے جیم یہ لکھا ہے جی تھا. یا یہ طریقہ کہ ایسے لفظ سے نبی اپنا خلیفہ کرنا بیان کریں جس کے 18 سے زیادہ معنی ہوں اور امت گمراہی میں زیادہ پڑے، جیسا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا کے کہنے سے نہ سے جلی نہ رہے بلکہ فقرہ دعائیہ بن جائے. دعائیہ سے تو اور بھی شبہ بڑھ گیا کہ فقط علی علیہ السلام سے کرنے کا یہ حکم ہے. ضرور ہر ایک عاقل یہی کہے گا کہ پہلا طریقہ یعنی صاف صاف الفاظ میں خلیفہ کا مقرر کرنے کا حکم خدا ہونا بہتر ہے. یہاں پہ یہ لکھا ہے، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، یہاں سے پڑھ لیتے ہیں کہ امت گمراہی میں زیادہ پڑھے، جیسا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا کے کہنے سے نہ سے جلی نہ رہے بلکہ فقرہ دعائیہ. یہاں جو فقرہ دعائیہ ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں کہ اللہم و آل من ول و آدمن آدھا، یہ لکھا ہے. اب کوشش کی ہے میں نے اس کو ادائیگی بہتر کرنے کی. لکھا ہے آدمن آدھا سے تو اور بھی شبہ بڑھ گیا کہ فقط محبت علی علیہ السلام سے کرنے کا یہ حکم ہے. ضرور ہر ایک عاقل یہی کہے گا کہ پہلا طریقہ یعنی صاف الفاظ میں خلیفہ کا مقرر کرنے کا حکم خدا ہونا بہتر تھا، اور دوسرا طریقہ ہرگز اچھا نہیں ہے، مگر خدا نے اپنے نبی کو نص جلی یعنی صاف الفاظ میں تقرر خلیفہ سے روکا اور مشتبہ طریق سے کاروائی کا حکم دیا. اور کیوں ایسا فعل بریکٹ میں لکھا ہے کہ جس سے گمراہی اور فتنہ و فساد پیدا ہو، بریکٹ کلوز. حکیم برحق نے جاری فرمایا محض بغرض امتحان امت کے مطیع کون ہے اور نافرمان کون ہے، اور یہ تقریر ہماری اس فرض پر ہے کہ واقع غدیر کو نسب خلافت کا واقعہ بقول شیعوں کے تسلیم بھی کریں، ورنہ ہم لوگ تو فقط وجوب محبت کی تاکید کا واقعہ سمجھ رہے ہیں. اب نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اب دیکھو جس طرح اس طریقہ مشتبہ میں امتحان اور اختیار امت کا خدا کو منظور تھا، اسی طرح امت کا خلیفہ بنانے میں مختار ہونا اس میں بھی کس قدر امتحان امت کا ہے. اور وہ امتحان یہ ہے کہ خلیفہ اور امام کا ہونا یہ تو ضروری امر ہے، اور بدون بے دال واو نون اور بدون اس کے
انتظام شریعت اور دوستی نظام دشوار ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ مقرر نہ کیا اور ہم پر اس کا تقرر چھوڑ دیا کہ دیکھوں میرے بندگان مطیع ایفائے دین نہیں ابقائے دین الف بے قاف الف حمزہ بڑی ابقائے دین اسلام میں پوری سرگرمی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور ہمارے نبی کی تعلیم اور اثر اس کی صحبت کا ان میں کس قدر ہے۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے کی اطاعت اور فرما برداری اس امر پرخاص میں ایسی ہوئی کہ 2-4 اصحاب نے جس کو خلیفہ تجویز کیا سب کے سب اس پر راضی ہو گئے بجز 2-1 صاحبوں کے جو کہ بمقتضائے بشریت بیعت کرنے سے باز رہے، سو ان کا یہ فعل قابل اعتنا نہیں ہو سکتا، اس لیے خطائے اجتہادی ہے، لہٰذا وہ عاصی بھی نہیں تھے۔ عین الف صاد چھوٹی ہے۔ اب یہ مکمل ہو گیا۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ شبہ ابو الحسین کا ہے کہ جس کو ہم نے زیادہ تائیدی امور سے پورا کر کے لکھا ہے، شاید اس سے زیادہ اہل سنت بھی اس کو نہیں لکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے سامعین، اس کا جواب بھی ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کتاب میں۔ جواب میں لکھا ہے کہ خلاصہ اس شبہ کا یہی ہے کہ نبی کو خدا نے نفس جلی کر کے خلیفہ کا مقرر کرنے کا حکم نہ دیا اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نس جلی ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد لکھا ہے یہ بات اگر شیعوں سے ابو الحسین نے کہی ہے تو شیعہ کبھی اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ نس جلی نہیں ہوئی، اور شیعوں کی روایت صاف صاف نس جلی پر متفق ہیں، اور کوئی لفظ مجمل محمل ہے یا جیم کا نقطہ تو ہے مجمل یا مشترک نسب خلافت میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرگز نہیں فرمایا ہے، اور نہ خدا نے ایسے اضلال اور گمراہ کرنے والے الفاظ کے کہنے کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، اس لیے کہ عقل اس کو محال جانتی ہے کہ خدا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی خفیف بھی ایسا فعل کرائے جس سے خلائق گمراہ اور شبے میں پڑے، بلکہ خدا نے تو اس قدر اہتمام کیا اور نبی کو جو خوف منافقین سے اظہار اور اعلان میں اس امر جلیل کے تھا وعدہ فرمایا، واللہ یعصم کا من الناس۔ پھر مجمل اور مشتبہ کہنے میں خوف کیوں کر ہو سکتا؟ دوسرا یہ کہ محبت علی علیہ السلام کا اظہار ہمیشہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، کبھی اس اظہار میں خوف آپ کو ہوا؟ آج بروز غدیر کیا نئی دشمنی علی علیہ السلام کی پیدا ہو گئی تھی جس کے خوف سے خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کا وعدہ فرماتا ہے؟ بہرحال شیعوں کے اعتقاد پر تو یہ شبہ بالکل غلط ہے، اور ضرور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف امر خلافت کو ظاہر کر دیا۔ اب رہے اہل سنت، اگرچہ انہوں نے اس واقع غدیر کو نقل کرتے ہوئے خوب ہی کاٹ چھانٹ سے کام لیا اور جس قدر ان سے ہو سکا اس کو چھپایا اور مشتبہ الفاظ سے خلقت کو گمراہی میں ڈالنے کی ہمیشہ کوشش کی، مگر آفتاب پر خاک نہیں پڑ سکتی۔ علماء شیعہ نے آخر انہیں اہل سنت کے اقوال اور روایات سے واقع غدیر کا نس جلی ہونا ثابت کر ہی دیا۔ دیکھو ہمارے آخری کتاب ابقات الانوار عین بے قاف الف تے ابقات الانوار الف لام نون واو الف لام الف نون واو الف رے، ابقات الانوار کی 2 جلدیں حدیث غدیر کو ثابت کر دیا۔ خدا اس کے مصنف کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے اور دے چکا۔ اب تو بخوبی معلوم ہو گیا کہ ابو الحسین کا یہ کہنا کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف ہماری خلافت کو ظاہر نہیں کیا بلکہ بالکل غلط ہے، نہ بر طبقے مذہب ہجے کرتی ہوں نہ بر طبقے توئے بے قاف اس کی جزیر طبقے مذہب شیعہ اور نہ بنظر روایات اہل سنت۔ اگر ہم کو اس شبے کے رد میں فقط اعتقاد شیعہ پر بنا کر کے اس کا رد کرنا کافی تھا، مگر ہم نے دونوں فریق کی روایات پر بنا کر کے اس شبے کو رد کر دیا ہے۔ تو یوں ہم نے 25ویں دلیل کے بارے میں مکمل جان لیا، اور آئیے اب پڑھتے ہیں 26ویں دلیل۔ لکھا ہے بہت بڑا کام جو سپرد خلیفہ اور امام کے ہے وہ جہاد کی دعوت ہے، اور جہاد میں قتل نفوس نون فے واو سین اور زے رے واو نون ہے بے غارت، اس کے آگے یہ لکھا ہوا ہے،
اور اس پر قاضی اجرار الیعنی، پھر میں اس کی ہجے کرتی ہوں، الف جیم رے الف رے الف لام یہ عین نون چھوٹی ہے یعنی، اور ساتھ لکھا ہے لونڈی غلام بنانا آزاد بندگان خدا کا کیسے کیسے سخت احکام جاری کرنے پڑتے ہیں۔ پھر اس کی شناخت کہ اب کفار اس درجے اناد اور انکار اور عدم قبول دعوت اسلام پر پہنچ گئی اور امید اصلاح ان سے منقطع ہو گئی اور بجز قتل کر دینے کے اور کوئی تدبیر باقی نہیں ہے۔ اس کی شناخت یقینی اسی کو ہو سکتی ہے جس کو خدا نے بذریعہ وحی اور الہام کی بتلائے ہو، نبی ہو خواہ امام۔ یہ یہاں پر بس اتنا یہی لکھا تھا۔ اس کے ساتھ لکھا ہے کہ ایزن مجاہدین اور ان میں انتخاب اور نامزد کرنا، کارہائے مخصوصہ کا اور ترتیب صفوف اور تقدیم و تاخیر، کارہائے جنگ و جدل اور شناخت قرار غیر فرار اور شناخت اس امر کی کہ یہ مجاہد خلاف عدل و انصاف کسی طرح کے پیش آمد اپنے دشمن مقابل سے نہ کرے گا اور حالت غیظ و غضب میں ہے، پابند احکام شریعت کار ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں، پابند احکام شریعت کا رہے گا، یہ بھی مخصوص بصاحب وحی و الہام ہے۔ یہاں پر یہ لکھا ہے، اور اس کے بعد ایک شعر لکھا ہے کہ اور خوئی اندخت ابر روئے علی، افتخار ہر نبی و ہر ولی، امت کا بنایا ہوا خلیفہ جائز الخطا ہرگز اس کے لائق نہیں ہے، اس سے زیادہ تر جہاد منافقین ہے جو بظاہر مسلمان اور باطن میں کافر، یہ جہاد تو جہاد کفار سے بھی زیادہ دشوار ہے۔ اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے صحیح ادا نہیں کیا۔ لکھا ہے کہ امت کا بنایا ہوا خلیفہ جائز الخطا ہرگز اس کے لائق نہیں ہے، اس سے زیادہ تر جہاد منافقین ہے جو بظاہر مسلمان اور باطن میں کافر، یہ جہاد تو کافریہ جہاد تو جہاد کفار سے بھی دشوار ہے، تاکہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے زمانہ حیات میں بریکٹ میں لکھا ہے باوجود یہ کہ منافقین کو آپ علم الہی سے خوب پہچانتے تھے، بریکٹ کلوز ہو گیا، اپنے زمانہ حیات میں نہ کیا اور اپنے وسیع اور خلیفہ برحق کے سپرد فرمایا، حالانکہ قرآن میں حکم قطعی آپ کو تھا کہ جاہد الکفار والمنافقین، اور یہی سبب ہے کہ مذہب حق میں جہاد غیبت امام میں حرام ہے۔ ہاں تیسری قسم جہاد کی جس کو دفاع یعنی حفاظت خود اختیار ہے، یہ بریکٹ میں ورڈ لکھا ہے کہ حفاظت خود اختیار ہے، کہ تیسری قسم جہاد کی جس کو دفاع کہتے ہیں، چونکہ یہ قسم متعلق بحفاظت حقوق الناس ہے، یہ جہاد برائے مجبوری غیبت امام میں جائز ہے، اور جہاد اول کے متعلق معبود برحق ہے، یعنی خدا اور احکام خدا کو تسلیم کرانا، جب تک خلیفہ خدا یعنی نبی یا امام یعنی خلیفہ نبی موجود نہ ہو ہرگز جائز نہیں ہے، اس لیے کہ معرفت حدود الہی کی درجہ یقین پر ایسے امور میں مخصوص یہ صاحب وحی اور الہام ہے۔ ہر معصوم اور خلیفہ مصنوعی کا کیا ذکر ہے، خود ائمہ معصومین علیہم السلام بھی جہاد دعوت سے وجہ فقدان شروط مخفیہ شین رے واو توئے میم خے فے یہ ہے شروط مخفیہ کے جہاد کرنے سے باز رہے۔ سامعین یہاں پہ میں آپ کے یہی بتاتی چلوں کہ الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں جو کہ ادائیگی میں اس لیے تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے، امید ہے کہ میں جو بھی کوشش کر رہی ہوں کہ کوئی غلطی نہ ہو اس میں شاید کامیاب ہوں، لیکن میں پھر بھی آگے اور کوشش کرتی رہوں گی، الفاظ تھوڑے مشکل ہیں۔ آئیے آگے چلتے، لکھا ہے امام سید الساجدین علیہ السلام سے جب حسن بصری، بریکٹ میں لکھا ہے غالباً یہی شخص ہے، بریکٹ کلوز ہو گیا، کہ جب حسن بصری نے برائے اناد اور تعصب سفر حج میں یہ سوال کیا جب کہ حضور اعظم حج بیت اللہ تھے کہ جہاد واجب کو ترک کر کے حج اور نماز پر متوجہ ہو گئے، امام نے فرمایا کہ جب ہم کو ایسے انصار ملے جس سے کارہائے جہاد کا انجام اچھی طرح سے ہو سکتا
تھا اس وقت ہم نے جہاد بھی ایسا کیا جو حق جہاد کرنے کا حق ہے، اور جب لوگ یا ویسے لوگ نہ رہے اب دیگر واجبات الہی کو ادا کر رہے ہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے الحدیث، پھر لکھا ہے کہ عقلی دلیل کے علاوہ تاریخ بھی ہم کو ہدایت کرتی ہے کہ پہلا جہاد جو خلیفہ اول کے حکم سے ہوا، جس کے بعض امور کی تلافی خلیفہ دوم کو کرنی پڑی، اور جس کی تعویل میں پیر و کاروان خلیفہ اول کیسی کیسی توجیحات لائے، یعنی لکھنے کے درپے ہوئے مگر کچھ بھی نہ ہو سکا۔ زنائے محسنہ میم ہے، سواد نون ہے اور زینون الف حمزہ بڑی ہے، زنائے محسنہ اور خونہائے ناحق، خے واو نون ہے الف حمزہ بڑی ہے، خونہائے ناحق اور جبر و تعادی تے این دال چھوٹی ہے، سب کچھ ہو گیا۔ آخر یہ کیوں ہوا کہ امام برحق کا حکم نہ تھا؟ اس جہاد میں جو لوگ مارے گئے وہ منکر وجوب زکوٰۃ نہ تھے، بلکہ خلیفہ مصنوعی کو قابل اس کے نہ جانتے تھے اور نہ اس کو آمین اور قابل نیابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے۔ کتاب تشیع تے شین حمزہ یہ دال، تشیع المتعن یہ کتاب کا نام ہے، میں ہجے کرتی ہوں، تے شین یہ حمزہ یہ دال، الف لام میم توئے الف عین نون میں تاریخ اہل سنت سے اس کو پڑھو، ہزاروں دلائل ایک طرف اور یہ 26ویں دلیل ایک طرف۔ جس شخص نے جہادات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با کفار اور جہادات علی علیہ السلام کرار غیر فرار یا گروہ منافقین تاریخ اسلام میں پڑھی ہیں اور دیدہ انصاف اس کا کھلا ہوا ہے، وہ بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام منصوب من اللہ کے جہاد میں اور خلفائے مصنوعی کی جنگ و جدل میں حق اور باطل کا فرق کس قدر کھلا ہوا ہے۔ ان دونوں ہادیان برحق نے جہاد میں ایک واقعہ بھی خلاف عدل اور انصاف دوبارہ پڑھتے ہیں، ان دونوں ہادیان برحق کے جہاد میں ایک واقعہ بھی خلاف عدل اور انصاف نہ ملے گا، اور خلفائے مصنوعی کے جنگ و جدل میں کہ جس پر پیر و کاروان خلفائے مذکورین بڑا فخر کرتے ہیں، سینکڑوں واقعات ایسے ہیں کہ دین اسلام پر شبہ ملک گیری کا قائم ہوتا ہے، اور وہی لڑائی جو سلاطین جور کرتے ہیں انہوں نے کی ہے، صاف طور سے معلوم ہو جاتی ہے۔ انہی خلفاء کی بدولت سینکڑوں خرابیاں دین اسلام میں پڑ گئی ہیں، اور اسی خیال فاسد یعنی تجویز خلافت با اختیار خطا کاران امت نے اسلام پر دشمنان اسلام کو حملہ کرنے کا موقع دیا، اور جس قدر ظلم اور تعادی بیجا تے عین دال حمزہ چھوٹی بیجا اور مخالفت عقل اور قرآن اور اہل بیت علیہم السلام سے مسلمان موصوف ہوئے، سب اسی خود رائے کا نتیجہ ہے۔ یہ مسلمانوں کے 73 فرقے بھی اسی خلافت کے مسئلے سے پیدا ہوئے، بلکہ اس مسئلے کے گڑھنے کی غرض اصل یہی ہے کہ جس کو ہم چاہیں خلیفہ بنا کر اس کی آڑ میں خلائق کو ہم تباہ اور برباد کریں، اس لیے کہ امام برحق کبھی خلاف حق کو مار اور لڑائی جھگڑا دوبارہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ امام برحق کبھی خلاف حق کو مار اور لڑائی جھگڑا نہ کرے گا، یہ غرض تو خلیفہ مصنوعی سے پوری ہوگی۔ اور اب آئیے پڑھتے ہیں 27ویں دلیل، لکھا ہے نبی پر جس طرح اجتہاد کرنا حرام ہے، اس لیے کہ اجتہاد حکم یقینی نہیں ہوتا بلکہ زنی زوئے نون چھوٹی ہوتا ہے، اور زن پر عمل کرنا از روئے عقل اور شرع اس وقت ناجائز ہے کہ جب یقینی حکم حاصل ہو سکے۔ اس طرح امام اور خلیفہ نبی پر بھی اجتہاد حرام ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ جس طرح نبی کو علم الہی سے ہر امر کا حکم یقینی معلوم ہے، گزشتہ اور حال اور آئندہ ہر سہ زمانے ہر سہ زمانے کا، اسی طرح نبی اپنے خلیفہ کو تعلیم کامل دینے کا خدا کی طرف سے محکوم ہے، اور تفریط تے فیرے یہ توئے تفریط اس تعلیم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کر سکتا۔ ہم کو علاوہ دلیل عقلی کے نقلی دلیل سے بھی معلوم ہوا ہے، اور خود جناب امیر علیہ السلام کے اقوال مرویہ کتب
فریقین سے کہ ہمارے نبی نے اپنے وصی اور خلیفہ کی تعلیم میں پورا اہتمام فرمایا ہے، یہاں تک کہ اگر جناب امیر علیہ السلام کسی وقت یہ نہ پوچھتے تھے تو خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے، تعلیم فرماتے تھے۔ اور یہی حال سب اماموں کا ہے کہ جس وقت اصحاب ائمہ سے مناظرہ مخالفین کا کسی امام علیہ السلام کے سامنے ہوتا تھا، مثلا علم قرآن کی نسبت ابن مسعود یا ابن عباس کو وہ شخص عالم علوم قرآن کہتا تھا، اس وقت حشام بن الحکم یا کوئی اور صحابی کہتا تھا کیا ابن مسعود وغیرہ کو علم جمیع قرآن کا تھا، تب وہ شخص اقرار کرتا تھا کہ نہیں، اور پھر پلٹ کر امام کے اصحاب سے پوچھتا تھا کہ اس وقت جمیع قرآن کا علم کس کو ہے، وہ صحابی اشارہ بطرف امام علیہ السلام کے کر کے کہہ دیتا ہے کہ یہ بزرگ اس وقت بھی جمیع علوم قرآنیہ کے عالم ہیں۔ ایسی روایات اسلامی کتب میں بے شمار موجود ہیں جن کی تائید حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت پر کوئی شخص میری امت کا اپنے مزیت علم کا مدعی نہ ہو، میم زے یہ تے، مزیت علم کا مدعی نہ ہو، جس کا کھلا ہوا مطلب یہی ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام عالم امت ہیں۔ تجربہ بھی اس کو ثابت کرتا ہے کہ جس طرح جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی اہل مذہب یا غیر مذہب کے مناظرے میں مغلوب نہ ہوتے، سچے خلفائے نبی اور ائمہ بھی ہمیشہ اسی طرح غالب رہے، جس طرح جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب ہوتے تھے، اور امت کے بنائے ہوئے خلفاء ہمیشہ مغلوب اور مبہوت ہو جاتے تھے۔ اجتہاد کا ناجائز ہونا امام کو اس کی وجہ یہی ہے کہ مجتہد کی رائے کسی حکم میں قطعی نہیں ہوتی ہے اور اکثر اپنے حکم کو آپ ہی پلٹ دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو ظن پر عمل کرنا جائز ہے، زوئے نون، ظن پر عمل کرنا جائز ہے، اور امام چونکہ غلط کاری سے معصوم ہے وہ اپنے حکم کو پلٹ نہیں سکتا۔ یہ بات کہ زنیت، زوئے نون یہ تے، زنیت طریق منافی قطعیت حکم کے نہیں ہے، قاف توئے عین یہ تے قطعیت حکم کے نہیں ہے، یہ مجبوری بوجہ غیبت امام علیہ السلام معصوم کے ہے، اور اس کے دلائل علم اصول فقہ میں مذکور ہیں، اس کے دلائل علم اصول فقہ میں مذکور ہیں۔ یہ بات امام میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تر ملحوظ ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صاحب شریعت ہے، بحکم خدا کسی حکم کو منسوخ بھی کر سکتا ہے، اور امام اور خلیفہ چونکہ بعد تکمیل شریعت کے مقرر ہوتا ہے، اس کے زمانہ امامت میں اب منسوخ ہونا کسی حکم کا ناممکن ہے، لہٰذا اجتہاد اور عمل ظن، زوئے نون ظن پر کرنا اس کو قطعاً حرام ہے، اور یہ صفت اسی خلیفہ اور امام کی ہے جس کو خدا نے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خلیفہ بنایا ہو۔ پھر جب امام خطائے اجتہادی سے بری ہے تو اگر خطا کرے اس کو ایک اجر مثل دیگر مجتہدین کے نہ ملے گا، بلکہ خطائے اجتہادی اس کے لیے معصیت ہے۔ اب لکھا ہے کہ عربی میں ایک لائن لکھی ہے جس کا ترجمہ لکھا ہے کہ نیکوکاروں کی نیکیاں مقربین کے لیے گناہ ہیں، اس کا یہی مطلب ہے کہ اسی وجہ سے ہم امام کو معصوم اور غیر جائز الخطا کہتے ہیں، جس کے دلائل آئندہ بھی آئیں گے۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ 28ویں دلیل، صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا کرنے کا ہم کو خدا نے سورہ حمد میں حکم دیا، اور صراط مستقیم کی تفسیر یوں فرماتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان برگزیدگان خدا کی راہ پر جن پر خدا نے انعام کیا ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے ھذا صراط مستقیم، صاف لفظ علی تھا بروایت ائمہ جس کو اعلیٰ بنا دیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صراط علی حق تمسکہ، صاف ظاہر ہے کہ نبی بنانا یا خلیفہ نبی اور امام بنانا اس سے بڑھ کر کون سا انعام ہے جس کو خدا اپنی طرف منسوب کر کے انہی کی راہ کو صراط مستقیم فرماتا ہے۔ امت کا بنایا ہوا خلیفہ، اس پر انعام امت کا ہے،
دوبارہ پڑھتے ہیں، امت کا بنایا ہوا خلیفہ اس پر انعام امت کا ہے جو اس کو منصب امامت پر سرفراز کرے، اور خدا کا بنایا ہوا خلیفہ اس پر انعام خدا کا ہے، اور پیروی کرنا ہم کو اسی خلیفہ کی واجب ہے جس کے مغضوب علیہ اور زال نہ ہونے کا، زواد الف لام، زال نہ ہونے کا یقین ہو۔ خطا کار مصنوعی خلیفہ مغضوب علیہ اور زال اس وقت ضرور ہوتا ہے جب خطا کرے، پھر اس وقت اس کی اطاعت حرام ہے، پھر وہ امام نہ رہا، اور خدا کا بنایا ہوا خلیفہ کبھی خطا کار ہو نہیں سکتا مثل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، لہٰذا امام علیہ السلام کا بنانا ہمارے اختیار سے درست نہ ہوگا۔ اور اب پڑھتے ہیں 29ویں دلیل۔ خدا کا بنایا ہوا امام اور خلیفہ اپنے امامت اور خلیفہ ہونے پر اور اپنی مغضوب علیہ اور زواد الف لام نہ ہونے پر مثل نبی کے دلائل بقیہ بے قاف یہ ہے، یہی لکھا ہے، کچھ انک پھیلی ہوئی سے نقطوں کا پتہ نہیں چل رہا، دلائل بقیہ پیش کر سکتا ہے جن کی وجہ سے کسی کو شبہ اس کے امام برحق ہونے میں باقی نہیں رہتا، اور امت کا بنایا ہوا خلیفہ اگر اپنی امامت اور خلافت پر علاوہ اس دلیل کے کہ مجھے امت نے اپنا امام تسلیم کیا ہے اور دلائل بھی رکھتا ہے، پھر تو وہ خدا کا بنایا ہوا ہے۔ امت نے اس کو امام برحق پہچان کر اپنا پیشوا تسلیم کیا ہے، اور اگر امت کا بنایا ہوا امام بجز اتفاق اور اجماع چند اشخاص امت کے اور کوئی دلیل اپنی امامت پر نہیں رکھتا ہے، اس کی امامت پر کوئی دلیل قطعی اور یقینی نہ ہوگی، پھر اس کی پیروی سے صراط مستقیم پر چلنے کا بھی یقین نہ رہا، لہٰذا وہ امام برحق نہ ہوگا۔ اور اب ہے 30ویں دلیل 30th۔ امت کا بنایا ہوا امام اور خلیفہ امت کا احسان مند اور منت کش ضرور ہوگا، اور امت کا وہ گروہ جس نے اس کو عہدۂ خلافت پر معمور کیا ہے اس امام کا محسن ہوگا، اور محسن واجب الاطاعت، واجب التعظیم، واجب الرعایت ہوتا ہے، لہٰذا کل امت سے اس کی پیش آمد مساوی نہ ہوگی۔ پس اللہ، اب یہاں پہ عربی کا ایک لائن ہے اور اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ پس اللہ تم کو دینی امور کے برتاؤ کرنے میں کسی قسم کی مہربانی اور سچ کرنی اس سے نہ ہو، اس کا مصداق وہی امام اور خلیفہ بالیقین ہو سکتا ہے جس کو خدا نے امام بنایا ہے۔ کیا ہم کو تاریخ پیش آمد حضرت عثمان کی ہے؟ اچھا، بنایا ہے، یہاں تک میرے خیال اس کا ترجمہ ختم ہوا، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ کیا ہم کو تاریخ پیش آمد حضرت عثمان کی اپنے قوم اور قبیلے بنی امیہ سے اس کو ظاہر نہیں کرتی؟ پڑھو تاریخ فریقین کی۔ یہاں پر یہ جملہ مکمل ہوا اور 30ویں دلیل مکمل ہو گئی۔ اب 31ویں دلیل ہم جانتے ہیں، لکھا ہے کہ خلیفہ بنانا یا امام بنانا اس کی اگر یہ معنی ہیں کہ کسی شخص میں صفات جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوری ہیں، صرف صفات ہے، میں نے صفات کہہ دیا، کہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، خلیفہ بنانا یا امام بنانا اس کے اگر یہ معنی ہیں کہ کسی شخص میں صفات جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوری ہیں اور جو شروط امامت اور خلافت نبی کو ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں، اور سوائے اس کے اور کسی میں یہ صفات اور لوازم خلافت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امت میں نہیں ہیں، اور وہی برگزیدہ تعلیم نبی سے جامع جمیع صفات کا ہے، پھر تو ہم کو اس کا پہچان لینا بھی کافی ہے۔ وہ بنایا خلیفہ ہوا، اور امام علیہ السلام خدا کی طرف سے ہے، ہمارا بنایا ہوا خلیفہ وہ نہیں ہے۔ ہمارا بنایا ہوا امام اور خلیفہ تو وہی ہوگا جس کو ہم تعلیم صفات اور لوازم امامت سکھا کے قابل امامت کر دیں، ایسے شخص کو جو ہمارا تعلیم یافتہ اور ہمارا شاگرد ہو، ہم سے صفات امامت سیکھے، اس کو تو کوئی شخص اپنا
امام اور خلیفہ نہیں تسلیم کر سکتا۔ اب معلوم ہوا کہ یہ جھگڑا سرے ہی سے غلط ہے، فقط لفظی مغالطہ ہے۔ یہ جھگڑا پیدا ہوا ہے اس لیے کہ امت کا اختیار خلیفہ کے پہچاننے میں ضرور اجماعی بات ہے، یعنی شیعہ اور سنی دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ ایسے شخص کی شناخت کرنی ہے جو یقیناً جامع صفات خلافت اور امامت ہو۔ ہم پر واجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ شناخت کر کے جو شخص مرے اس کی موت کفر پر ہوگی، اور ہم کو اس کا اختیار خدا نے دیا ہے، اور ایسے شخص کو جسے ہم قابل خلافت اور امامت اپنی تعلیم و تربیت سے بنائیں، اس کا خلیفہ اور امام بنانا دونوں فرقے کے نزدیک ناجائز ہے۔ اب فرمائیے کہ پھر جھگڑا کیا رہا؟ اصل مسئلہ تو اجتماعی اور اتفاقی ہو رہا ہے۔ اب جھگڑا انتخاب شخص سے خاص میں البتہ رہے گا کہ آیا جس کو امت نے خلیفہ اور امام تسلیم کیا اور اس کو خلافت نبی کے واسطے منتخب کیا، اس میں غلطی نہیں ہوئی، یعنی جملہ صفات اور لوازم امامت اس خلیفہ میں بالیقین تھے یا نہ تھے۔ اب جھگڑا تو زمانہ خلافت خلفاء میں ان کا غیر مستحق امامت ہونا واقعات پیش آنے سے بخوبی ثابت ہو سکتا تھا، اور ان کو اقرار کرنا پڑتا تھا کہ مجھ میں یہ لیاقت نہیں ہے۔ خود حضرت ابو بکر پکار کر کہتے تھے کہ علی کی موجودگی میں ابو بکر کا خلیفہ ہونا اچھا نہیں، اور ہمارے زمانے میں تاریخ متواتر اس کا پورا ثبوت دے رہی ہے، اس لیے کہ خلافت اور امامت کا منصب ایسا نہ تھا کہ اس کے لوازم اور ضروریات کا کسی میں ہونا نہ ہونا مخفی رہ سکے۔ تو اس کے بعد اگلی جو دلیل ہے وہ ہم میرے خیال ہے اگلی نشست میں پڑھ لیتے ہیں، اور پھر یہاں پہ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، فی امان۔